السلام علیکم گائز، امید اور دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمر اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل ریئل ہانٹڈ کہانیاں، جہاں میں آپ سب کی بتائی ہوئی سچی اور خوفناک کہانیوں کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی سچی کہانیوں اور واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر اور ای میل پر آپ اپنے واقعات اور کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک گاؤں کی ہے جو ہمارے بہت پیارے لسنر نے ہمیں بھیجی ہے۔ انہوں نے اپنا نام اور اپنے گاؤں کا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بھائی بتاتا ہے کہ میرے گاؤں میں ایک بہت پرانا برگد کا درخت ہے جس کے پاس تو جانا دور کی بات ہے، لوگ اس کے ارد گرد کے علاقے میں بھی جانے سے ڈرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ برگد کے درخت کے پاس ایک شخص کی زمین تھی۔ اس نے اپنی زمین پر گندم کاشت کی ہوئی تھی۔ وہ روز اپنی زمین پر کام کرنے آتا تھا اور کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس برگد کے درخت کے پاس ہی ایک گھنا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر وہ کھانا کھایا کرتا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس برگد کے درخت کے ارد گرد بہت زیادہ جھاڑیاں ہیں، اور اس برگد کے درخت کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی وہ کھانا کھانے آتا اس کو ایک عورت کی آواز آتی کہ میں آؤں یا تو آئے گا۔ پہلے تو اس بات کو وہ اگنور کرتا رہا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ شاید اس کے دوست اس کا مذاق اڑانے کے لیے عورت کی آواز میں اس کو بلاتے ہیں، لیکن جب وہ کھانا کھانے کے بعد جاتا اور جا کے دیکھتا تو وہاں کوئی بھی شخص موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ ایسے ہی کام کر کے بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور غصے میں تھا، تو جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو روز کی طرح اس کو آواز آئی کہ میں آؤں یا تو آئے گا۔ تو اس بار اس نے غصے میں بول دیا کہ تو جو بھی ہے سامنے آ جا، تو آ جا، جو بھی ہے سامنے آ۔ اس کے یہ الفاظ بولنے کی دیر تھی وہ عورت نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور بولی، سوچ لے، آ جاؤں سامنے۔ جب وہ عورت سامنے آئی تو اس عورت کے لمبے لمبے بال تھے، وہ سر سے پاؤں تک کالی تھی، اس کے دانت بہت بڑے تھے، اس کے ناخن بہت بڑے تھے اور اس کے سر پر ایک ہی آنکھ تھی۔ وہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک تھی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی چیخ نکل گئی اور وہ فوراً سے بے ہوش ہو گیا۔ جب گاؤں والوں نے اس کو بے ہوش دیکھا تو وہ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ جب اس شخص کو ہوش آیا تو اس نے سارا واقعہ گاؤں والوں کو بتایا۔ وہ ڈر سے کانپ رہا تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ شخص فوت ہو گیا تھا۔ جب اس کو ہسپتال لے کے گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس شخص کے جسم میں دل ہی نہیں ہے۔ وہ چڑیل نے اس شخص کا دل ہی نکال لیا تھا۔ وہ درخت آج بھی ہمارے گاؤں میں موجود ہے اور آج بھی لوگ اس کے پاس جانے سے اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ بہت شکریہ کہانیوں کو پسند کرنے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔